السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف لانے والے تمام معزز و محتشم سامعین کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرات محترم، حضور نبی رحمت شفیع معظم کی حدیث مبارکہ سنیے، بلکہ سب سے پہلے درود حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ حضور نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا روزے دار اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جیسے 100 سال کا فاصلہ ہو، بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اتنا فاصلہ ہے جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ ہو، بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ روزے دار کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک خندق کھود دیتا ہے جس کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان ہے، یعنی جتنا فاصلہ یہ ہے، اتنے فاصلے کی خندق رب تعالیٰ کھود دیتا ہے۔ حضرات محترم، یہ ماہ مقدس بڑی برکتوں والا ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع معظم کے فرامین کے تحت حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اگر اللہ نے اس امت پر مہربانی حضور کے صدقے نہ کرنی ہوتی تو یہ رمضان نہ دیتا اور سورۃ اخلاص نہ عطا فرماتا۔ اگر اس امت پر مہربانی نہ کرنی ہوتی تو یہ امت پر میں انعام ہے رمضان مقدس کہ ہر رات گناہ گاروں کو بھی بخشا جا رہا ہے، ہر رات برکتیں بھی عطا کی جا رہی ہیں۔ آپ رمضان المقدس میں ایک نوافل پڑھیں، دو نوافل پڑھیں تو یہ دو نوافل باقی جو ماہ ہیں ان کے فرض کے برابر بنتی ہے، اور 70 فرض کے برابر یہاں فرض ادا کریں تو 70 فرض کے برابر بنتی ہے۔ تو یہ ماہ مقدس بڑی ساعتوں والا، یہاں ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر بنتی ہے۔ تو یہاں کوشش کریں، جہاں باقی چیزوں پر دھیان ہے اپنے اعمال پر بھی توجہ کریں، نیکی زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات محترم، حضور نبی رحمت شفیع معظم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان فارسی عرض کرتے ہیں حضور نے حضور کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا، جس شخص نے کسی شخص کو افطار کرایا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، حتیٰ کہ اتنا بخش دیتا ہے جیسے وہ ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا ہو، اتنا صاف ہوتا ہے، ایسا صاف فرما دیتا ہے۔ اگر کسی گناہ گار کوئی بندہ کسی کو افطار کرا دے، یہاں کچھ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ قربان جائیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں سونا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہر کوئی اس کی استطاعت رکھتا ہے؟ ہر کوئی ایسی استطاعت نہیں رکھتا، تو اگر کوئی پانی سے افطار کرا لے تو فرمایا پانی سے افطار کرانے والے خواہ وہ دریائے فرات پر کھڑے ہو کر افطار کرائے یا کسی بھی پانی سے کرائے، افطار کرانے والا خواہ پانی سے کرائے خواہ کھجور سے کرائے، اللہ رب العزت کرم یہ فرماتا ہے کہ اس ماہ مبارک کے صدقے اور میرے صدقے، حقیقت تو یہی اس صدقہ مصطفیٰ کریم ہے، فرمایا اس ماہ مبارک کے صدقے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ تو یہ کسی کو افطار کرانا یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ برکتیں اور ساعتوں والا مہینہ ہے، کوشش کریں کہ افطار کروائیں۔ اور میں ایک گزارش پیش کرتا چلوں، ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب سا رواج پیدا ہو گیا ہے، میں اس رواج پر بھی آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ ہلکا سا چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا تو ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں ہلکی سی شوگر ہو جائے ہم کہتے ہیں ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، حالانکہ شوگر کا لیول وہ ہو کہ آپ سے ایک پل بھی رہنے نہ ہو تو پھر کوئی بات کی جا سکتی ہے، پھر کوئی شرعی تقاضا سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ عذر یہ ہے کہ آپ سے کوئی حل ہی نہ نکلتا ہو، یعنی آپ نہ رکھ سکتے ہوں اس کنڈیشن میں کہ جناب اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں یا اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو اس صورت میں آپ کو چھوٹ ہے، وگرنہ یہ نہیں ہے کہ جناب شوگر کا لیول 1 ہے، لیول 2 ہے اور آپ جناب روزہ چھوڑنا شروع کر دیں، یا آپ کا جو ہے روزہ آپ برداشت کر سکتے ہیں مگر آپ روزہ چھوڑنا شروع کر دیں یا فدیہ دے کے جان چھڑاتے رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں دین صراط مستقیم پر چلائے اور حضور کے دین متین کی سمجھ بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ سب کو سلامت رکھے۔ لائک کرنا، اگر آپ فیس بک پر ہیں تو فالو کرنا مت بھولیے گا، اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں پھر گزارش پیش کر دوں آخر میں کہ جو فطر ادا کر کے جان چھڑائی جاتی ہے، روزے اس صورت میں معاف ہیں کہ اگر آپ کی کوئی اور صورت بچتی نہ ہو، بڑھاپا اس حالت میں ہو، وہ بھی آپ نے پھر اس کا فدیہ عطا کر دینا ہے، وہ اس صورت میں ہے، وگرنہ یہ نہیں ہے کہ ہلکا سا مسئلہ پیٹ میں ہو جائے۔ میں عموماً دوستوں کو کہا کرتا ہوں یہاں مزدوری لگ جائے، مزدوری کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ اللہ کے بندو، حضور کے صحابہ جب صحرا میں تپتے ہوئے صحرا میں کام بھی کیا کرتے تھے اور روزہ بھی رکھا کرتے تھے،
ان سے زیادہ تم جو ہو وہ مطلب تمہاری مزدوریاں ان سے زیادہ ہیں، کوئی اللہ معاف کرے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، اسی گھروں میں چل رہے ہوتے ہیں، چلو پنکھے تو چل رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈی ہوا دے رہے ہوتے ہیں، اس دور میں تو وہ سلسلہ بھی نہیں تھا، مگر وہ روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ چھوٹی سی چھوٹی بات پر اپنے لیے حجت بنا لیتے ہیں۔ دین کو اپنی مطابق نہ چلایا کریں، کوشش کریں جس طرح دین سمجھاتا ہے ویسے چلے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی ہے فرمائے، آج کل تو اللہ معاف کرے نئے نئے فتنوں کا دور ہے، روز نئے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کل اللہ معاف کرے وہ بدبخت بھی اٹھ کے آ گئے ہیں جو کہتے ہیں جی نماز پڑھیں تو اپنی مرضی سے پڑھیں، دین پر چلیں اپنی مرضی سے چلیں، روزہ رکھیں اپنی مرضی سے رکھیں۔ مطلب ڈرامہ چل رہا ہے اس دور میں۔ کوشش کریں جو آپ کے دامن تک حضور کے فرامین پہنچے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سیرت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو بھی نمازی بنائے، آپ صدقے میں ناقص پر بھی کرم نوازیاں فرمائے، ہر کوتاہی اپنے کرم سے دور فرمائے۔ اور جو میں کہہ گیا ہوں مجھ سے اگر کوئی غلط لفظ نکل گیا تو یہ میری ذات کی خامی ہے، یہ میرے نفس کی خامی ہے، اور اگر کوئی اچھی بات کہہ گیا ہوں تو صدقہ مصطفیٰ کریم ہے، اللہ رب العزت کا فضل ہے اور میرے مرشد مبارک کی نگاہ ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ لائک کرنا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، فالو کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔